بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ ایک ویڈیو ہے جماعت المسلمین کا سالانہ کنونشن مورخہ 23، 24، 25 دسمبر 2023، ہفتہ اتوار پیر۔ اس کنونشن میں خطاب ہے امیر جماعت محمد اشتیاق صاحب بعنوان جماعت المسلمین میں فرقوں کا وجود۔ یہ بیان آپ سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا وقت لگائیے کہ عدوک و عدوہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، جن لوگوں نے بدعت نکال کے فرقہ بندی کا بیج بویا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیدار ہوں، مجھ سے بیدار ہو جائے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك۔ اشتیاق صاحب کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابو داؤد کی 73 فرقوں والی حدیث کے مطابق امت مسلمہ میں بھی فرقے بن جائیں گے، جیسے بنی اسرائیل میں بن گئے تھے۔ ان میں 72 تھے، یہ 73 ہو جائیں گے، جس میں ایک ہی ہوگا حق پر، اور وہ ایک جماعت ہوگی، وہی الجماع، وہ ایک جماعت ہوگی، اور وہ ہوگی جماعت المسلمین، وہ ہوگی جماعت المسلمین۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ قوم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان فرقوں کو چھوڑ کر جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ بڑا زبردست گراؤنڈ بنایا ہے جناب اشتیاق صاحب۔ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بنانے والے گزر گئے، سید مسعود احمد BSc صاحب۔ یہ تو بیچارے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے، جو پڑھا گئے، جو بتا گئے، وہ لگے ہوئے ہیں بس۔ حدیث بخاری میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جماعت المسلمین یہ ٹولیوں میں بٹی پھٹی پارٹیاں، فرقے نہیں ہیں، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ یہ مسلمین کے حصے بکھرے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں نہیں، ایک مستحکم جماعت ہے۔ ان ٹولیوں میں سے نکل کر اس مستحکم جماعت میں آ جاؤ، ٹولیوں میں مت رہو، ایک مستحکم جماعت میں آ جاؤ۔ یہ حکومت اور اس کے امام، حکومت اور اس کے امام یعنی سربراہ ریاست کی بات ہے، سربراہ کی بات ہے، ریاست کی بات ہے، پاورفل حکومت کی بات ہے۔ اگر قوم مختلف ٹولیوں میں بٹ گئی ہے تو انہیں چھوڑ کر مستحکم جماعت یعنی اسلامی حکومت کا ساتھ دو، اس میں شامل ہو جاؤ، یہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ نہ کہ یہ حکم ہے کہ ایک ٹولہ تم بھی بنا لو، ایک ٹولہ تم بھی بنا لو اور اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لو۔ جماعت ہے تو شامل ہونا ہے، جماعت ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ جماعت ہے تو شامل ہو جاؤ، ورنہ فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت نہیں تو جماعت بنا لو، رجسٹر کرا لو۔ یہ تو ایک ٹولہ بن گیا۔ تو صاحب نے جماعت کس آرڈر کے تحت بنائی، یہ بتائے گا کوئی؟ دکھائیں حدیث میں کہاں ہے کہ جماعت نہیں تو جماعت بنا لو، رجسٹر کرا لو۔ یہ تو ایک اور فرقہ بن گیا۔ اگر اقتدار پاور نہیں ہے تو یہ بھی ہے، تو ایک ٹولہ ہی ہے۔ اور پاور نہیں ہے، اسی لیے پاور نہیں ہے ان کے پاس، اسی لیے بجائے امام کے کہلوانے کے امیر کہلوانا شروع کر دیا۔ امیر تو پتا تو امام تو پاورفل اتھارٹی کے لیے آتا ہے، امام تو نہیں ہے یہ، لہذا امیر کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ فراڈ کھیلے ہیں جناب مسعود صاحب نے، جس پر آپ سب لوگ چل رہے ہیں۔ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ پاگل بنایا قوم کو، پاگل۔ یہ تو تھی حدیث کی کہانی، یہ تھی حدیث کی کہانی۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پر۔
جو حدیث کا پتہ ہی صاف کر دیتا ہے. قرآن جو ہے یہ آپ کی حدیث کا پتہ ہی صاف کر دیتا ہے. کسی حدیث کا اسلام کے اندر وجود ثابت ہی نہیں ہے. یہ قرآن آپ کی حدیث کا وجود ہی اڑا دیتا ہے. آؤ حدیث کھیلیں، آؤ حدیث کھیلیں، اس پر بین لگا دیتا ہے. اس پر بین لگا دیا قرآن میں. اب ہوگا ہمارے تبصرے کا دوسرا راؤنڈ، اور یہ ہے قرآن اور صرف قرآن. ہمارے تبصرے کا دوسرا راؤنڈ یہ ہے قرآن اور صرف قرآن. قرآن کی روح سے دین اسلام کا فارمیٹ، قرآن کی روح سے دین اسلام کا فارمیٹ یہ ہے قرآن اور رسول. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، قرآن اور رسول، قرآن اور حدیث نہیں، قرآن اور حدیث نہیں، قرآن اور سنت نہیں. پورے قرآن میں کوئی ایک سنت ثابت نہیں ہے کسی نبی کی یا کسی رسول کی. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، پورے قرآن میں کسی ایک نبی کی، کسی ایک رسول کی، نہ ان کی، نہ اس سے سابقہ والوں کی سنت ثابت نہیں ہے کہ کسی رسول یا کسی نبی کی سنت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی رسول کسی نبی کی حدیث بھی ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نبی یا کسی رسول کی امت ہوتی ہے. سارے فراڈ، ٹوٹل فراڈ. نہ امت ہوتی ہے، نہ سنت ہوتی ہے، نہ حدیث ہوتی ہے. قرآن کی روح سے جو رسول ہے، جگہ جگہ اطیع الرسول، اطیع الرسول، اطیع الرسول، یہ بھول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہ کہنا تھا اطیع الکتاب یا اطیع الحدیث، بھولے سے رسول کہتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، غلطی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا، غلطی آپ کرتے، انسان کرتا ہے. لہذا قرآن حدیث نہیں، زندہ لائیو رسول، زندہ لائیو حاضر سروس رسول، زندہ لائیو حاضر سروس رسول. سابقہ کوئی رسول اللہ نہیں، سابقہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جو اتنا لمبا کہنا پڑے نا، قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا رسول کی جگہ. کتنی جگہ کا نام لیا قرآن نے رسول، کہیں بھی نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی کے ساتھ لگایا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لگایا اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا ذہن سابقہ کی طرف چلا جائے. سابقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. قرآن نے تو رسول کا عہدہ ختم کیا ہی نہیں ہے. قرآن نے رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا ہے. اس نے تو نبی کا عہدہ ختم کیا ہے. بار بار پڑھ لیں آپ 33 کی 40 نکال کر، بار بار غور سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین والرسل. یہ نہیں کہا، کیا بھول گیا اللہ تعالیٰ اتنا سا بتانا؟ خاتم النبیین والرسل یہ تو نہیں کہا اس نے. آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ یہاں بھی بھول گیا اللہ تعالیٰ، ہر جگہ بھول جاتا ہے. 33 کی 40 کو نکال کے پڑھیے بار بار، اور پھر آگے آ جائیں. 33 کی 21 یہ نکالیے. 33 کی 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت کو بھی کس رنگ میں ڈھال دیا ہے؟ بڑی چابک دستی سے. یہ رسول کے ایٹریبیوٹ بیان کر رہی ہے کہ رسول کے یہ ایٹریبیوٹ ہوں گے. اس اسٹینڈرڈ پہ رسول منتخب کرنا ہے مومنین نے. رسول کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اوصاف ہیں، یہ اوصاف ہوں گے رسول اللہ کے جس کو رسول اللہ بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مومنین کے لیے رسول کو منتخب کرنے کا نسخہ ہے. یہ اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے. اس معیار پر رسول ہوگا. اور پورے قرآن میں رسول کی اطاعت ہی ہے.
نہ نبی کی اطاعت کہ اطیع اللہ و اطیع النبی، نہ کسی خلیفہ کی اطاعت کہ اطیع اللہ و اطیع خلیفہ، نہ کسی امام کی اطاعت کہ اطیع اللہ و اطیع الامام۔ پورے قرآن میں رسول کی اطاعت ہے۔ پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ غلطی سے کیا ہو۔ پورے قرآن میں رسول کی اطاعت ہے۔ رسول پھر آگے نہ صرف اطاعت بلکہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی، نہ صرف اطاعت بلکہ ایکٹیویٹیز بھی۔ رسول مال غنیمت تقسیم کرے گا، رسول پبلک کے تنازعات حل کرے گا، رسول معاشرے میں پھیلی افواہیں رسول کے پاس پہنچاؤ، معاشرے میں پھیلی افواہیں رسول کے پاس پہنچاؤ، یہ آرڈر ہے قرآن کے اندر، پہنچاؤ تاکہ وہ معاملے کی انویسٹیگیشن کرائے اور مسئلے کو حل کرے۔ کیا یہ سارے کام کتاب کرے گی؟ کتاب تو کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ تمام آیات موجود ہیں، کیا یہ سارے کام کوئی فوت شدہ رسول کرے گا یا کوئی کتاب کرے گی جو کسی رسول کے نام سے لکھ دی گئی ہو؟ کیا کسی لائیو عہدے کی جگہ کوئی کتاب کام کر سکتی ہے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، آپ بتائیے کسی عہدے کی جگہ کوئی کتاب کام کر سکتی ہے؟ یہ پرائم منسٹر نہیں ہے صاحب، پہلے کبھی تھے فوت ہو گئے، اب یہ ان کی جگہ کتاب رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، یہ پرائم منسٹر کا کام کرے گی، یہ کتاب پریزیڈنٹ کا کام کرے گی۔ جج صاحب نہیں ہے جناب، یہ قانون کی کتابیں رکھی ہیں ٹیبل کے اوپر، اب کیس کا فیصلہ یہ کتابیں دیں گی۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے جو پچھلے 1200-1300 سال سے جو کھیلی جا رہی ہے۔ جج کی جگہ کتاب رکھیے، کیس کا فیصلہ یہ کتاب کرے گی، کیا بے وقوفی ہے۔ ہر دور میں اب دیکھیں دین اسلام کے اندر سسٹم کیا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہے چلنے کا، آگے چلنے کا۔ ہر دور میں قرآن بطور آئین ہوگا، ہر دور میں قرآن بطور آئین، بطور دستور، ایز اے کانسٹیٹیوشن، اور رسول اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ، رسول اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ، زندہ حاضر سروس عہدہ، وہ اس کے باعلاز بنائے گا۔ جو ذیلی قوانین ہوتے ہیں نا، ذیلی قوانین، چونکہ قرآن تو ایک آئین کی حیثیت سے آئین ڈائریکٹ لاگو نہیں ہوتا عوام پر، اس کے ذیلی قوانین بنائے جاتے ہیں بائی لاز۔ ہر رسول ذیلی قوانین بنائے گا اپنی مجلس شورا کے ذریعے سے، بائی لاز۔ یہ سسٹم رکھا ہے دین اسلام کو چلانے کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ لائیو حاضر سروس رسول اور قرآن۔ اس صورت میں نہ کوئی امام، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی فرقہ، نہ مسلک، نہ بنے گا نہ بن سکتا ہے۔ جو بنے ہوئے وہ بھی قائم نہیں رہیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن اور اس کے رسول کی موجودگی میں نہ فرقہ بن سکتا ہے نہ فرقہ چل سکتا ہے۔ جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے اپنی موت آپ، کوئی فرقہ نہیں۔ دیکھیں کفر کو ختم کرنے کا کیا فارمولہ دیا ہے قرآن نے، کہتا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ 3/101۔ تم کفر کیوں کر سکتے ہو، تم کافر کیسے بن سکتے ہو، اس حال میں کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہوں، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، تلاوت کی جاتی ہوں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہو۔ کفر سے بچنے کے لیے یہ دو چیزیں لازم ہیں، رسول اللہ اور کتاب اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ، ورنہ پھر کفر پکا ہے، کفر پکا ہے اور پکا ہے وہ۔ اسلام کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ شرک، ہر جگہ شرک، کفر پکا ہے۔ آپ نے اللہ کی شریعت میں تعریف کر کے قرآن اور حدیث کی کتابیں بنا دیں، قرآن اور ساتھ میں حدیث کی کتاب ہے،
یہ شریعت سازی کر کے شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میرا مضمون نبی اور رسول کا فرق یوٹیوب کے اوپر 6 ویڈیوز ہیں، نبی اور رسول کا فرق موجود ہے یوٹیوب پر۔ جو مزید معلومات لینا چاہے اور کلیریفیکیشن لینا چاہے وہ اس کو ضرور سنیں، لازمی سنیں، اس کے بغیر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ باقی یہ کہ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اشتیاق صاحب کو کہ وہ یا تو میرے اعتراضات کا جواب دے دیں یوٹیوب پر آ کر جواب دے دیں، اور یا پھر آن لائن مذاکرہ کر لیں، آن لائن آ جائیں مذاکرہ کر لیں۔ میں ہر طرح سے حاضر خدمت ہوں۔ میں نے تو جناب مسعود احمد صاحب کو بھی تحریری مذاکرے کی دعوت دی تھی جب آپ حیات تھے، اور ان کی کتاب برہان المسلمین جو حجت حدیث پر ایک اتھینٹک کتاب ہے، برہان المسلمین کا مدلل جواب دیا تھا، ارسال کیا تھا ان کو، ایک پوائنٹ پر بحث کر کے ایک پوائنٹ پر بحث کی تھی، مدلل بحث۔ موصوف نے نہ اس کا جواب دیا اور نہ ہی مذاکرے پر آمادہ ہوئے، نہ اس کا جواب دیا اور نہ ہی مذاکرے پر آمادہ ہوئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین، یہ جماعت المسلمین اب جو اشتیاق صاحب چلا رہے ہیں، جماعت المسلمین کھلے شرک میں ملوث ہے، کھلا شرک۔ آپ آن لائن آ جائیں، میں بھرے بازار میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ میری باتوں کو بجائے جذباتی انداز میں لینے کے علمی طور پر دیکھیں۔ باقی اگر میرے الفاظ سے، میں ذرا دو ٹوک قسم کا آدمی ہوں، میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی میں دل سے تہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، میرا مقصد حق اور سچ پہنچانا ہے، دو ٹوک الفاظ میں معافی چاہتا ہوں۔ علمی لوگ علمی انداز سے بات کو لیتے ہیں اور جاہل لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پلیز جذباتی مت ہوئیے گا، غور سے سنیں میری باتوں کو اور کوئی مثبت جواب دیجیے۔ آپ کا بھائی اے ایس انصاری، والسلام، السلام علیکم۔